انا سنی انا حنفی انا بریلوی الحمدللہ. لہو کی گردشوں میں سانسوں کی گرمی. ہلو جی اختر صاحب بول رہے ہیں؟ جی ارے اختر صاحب السلام علیکم. اتنی مرتبہ کال ملائی آپ کو اختر صاحب ریسیو نہیں کیا آپ نے. فون ہمارے پاس نہیں تھا, چارجنگ پر لگا تھا. اچھا اچھا ہو گیا چارج اختر صاحب؟ نہیں, ہم فون کے پاس آئے کسی دوسرے کام سے تو دیکھا آپ کی کال آ رہی, سائلنٹ پر تھا. اچھا 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 جی تو ابھی کتنا پرسنٹ چارج ہوا ہے؟ 76. ارے ماشاء اللہ, بس 24% باقی ہے 100 ہونے میں. ماشاء اللہ. تو کچھ گفتگو کرنی تھی آپ سے اختر صاحب. فرمائیے. جی دراصل آپ مسلک دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا, ایک کتاب دراصل ہم آپ کا نمبر مجھے کسی نے دیا تھا. جی جی تو میرا ایک جو ہے میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, فتاوی رشیدیہ جی اور کتاب العقائد صفحہ نمبر 237. جی تو اس میں نے ایک عبارت پڑھی کہ آپ کے جو رشید احمد گنگوہی صاحب فرماتے ہیں الحاصل امکان کسب سے مراد داخل کسب تحت قدرت باری تعالیٰ ہے. جی یعنی کہ اللہ کی قدرت میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے. جی تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے؟ دیکھیے, جی آپ مسلک بریلویت سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی بالکل ایک دم صحیح پہچانا آپ نے. تو میں ایک بہتر مشورہ دوں. جی دیجیے. اصل میں مسلک بریلوی سے تعلق رکھنے والے آپ, میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, جی یہ سچ ہے, جی چاہے آپ ریکارڈ کر لیں. جی آپ پہلے عالم ہیں جی جس نے شریعت کے دائرے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سامنے رکھ کے بڑے اخلاقی طور پہ بڑے نرم لہجے میں گفتگو کی ہے. میں ہزارہ مبارکباد پہلے آپ کو دیتا ہوں. جزاک اللہ خیر. اور آج تک کسی بھی برا مت ماننا, ہاتھ جوڑ جی کے میں 10 بستہ معافی چاہتے ہوئے عرض جی کر رہا ہوں, جی کوئی گستاخی مسئلہ معاف. نہیں. آج تک آپ سے پہلے جی میں نے کسی مسلک بریلوی سے تعلق رکھنے والے مولوی کی زبان اتنی شستہ اور اتنی اعلیٰ اور اخلاق سے ٹپکتا ہوا رس جو ہے اسی گفتگو نہیں سنی. تو میں گرویدہ ہو گیا, کیونکہ اچانک پہلی مرتبہ اگر کوئی کام ہو تو بہت خوشی جی ہوتی ہے. جی جی اب دوسری بات یہ ہے حضرت جی کہ دیکھیے, آپ مسلک بریلوی سے تعلق رکھتے ہیں, میں جی مسلک دیوبند سے. جی ٹھیک ہے, جی اچھا, آپ کا مسلک بھی اس بات پر مضبوطی سے قائم ہے جی اور رتی بھر سرکنے کے لیے تیار نہیں کہ ہم حنفی ہیں. جی اور ہم لوگ بھی بہت مضبوطی ہے اس بات پر قائم ہے کہ نہیں ہم حنفی ہیں. جی ٹھیک ہے, جی حنفی المسلک ہے الحمدللہ آپ, جی اور ہم لوگ بھی اپنے آپ کو حنفی المسلک ہی کہتے ہیں, آپ بھی. جی اچھا, ہم لوگ دونوں, ہم لوگوں کا سب کچھ ایک ہی ہے, سب آخر تک سلسلہ لگ بھگ ایک جاتا ہے. اچھا اور جیسے ادھر آ جاؤ, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو مسلک بریلویت میں بھی اتنی ہی اونچی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے, اور ادھر والے تو دیکھتے ہی. جی تو ہم لوگوں کا سب دھارا جا کے ایک پاس ہی جڑ جاتی ہے. جی تو مسائل میں ہم لوگ حنفی ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں. جی اور آپ کو تو ہم سے بہتر پتا ہوگا, آپ اچھے عالم ہیں الحمدللہ, کی عقائد کے معاملات میں ہم لوگ جی اشعری اور ماتریدی ہیں. ماتریدی ہیں. جی تو بہتر یہ نہیں ہوگا کہ ہم لوگ اٹھا کر کے یہ دیکھ لیں کہ عشائرہ اور ماتریدیہ کا ہوں عموم قدرت باری تعالیٰ کے بارے میں کیا ہوں عقیدہ, کیا ہمارے بزرگوں نے عقیدہ بیان کیا ہے. بہت جو اچھا وہاں ہے رہے گا. وہی صحیح ہے. اس سے ہٹ کے اگر کوئی ادھر, اگر رشید احمد گنگوہی اگر کوئی ایسا عقیدہ بیان کرتے ہیں جو عشائرہ اور ماتریدیہ سے ہٹ کے ہے, ہوں تو اس کو نہیں مانیں گے. یہ کوئی نبی تھوڑی ہے رشید احمد گنگوہی, ان کی پیروی کرنا کوئی واجب تھوڑی بالکل صحیح. ہے نہیں. جی تو اسی کو دیکھ لیا جائے. تو کیا عقیدہ تھا حضور ان کا؟ نہیں, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عموم قدرت باری تعالیٰ کے بارے میں ہم تو آپ سے پوچھ رہے ہیں, ہمارے عشائرہ ماتریدیہ کا کیا عقیدہ ہے, کیونکہ اس وقت میرے ذہن میں بھی نہیں ہے. جی جہاں تک میرا خیال ہے اور جہاں تک میں نے اب تک پڑھی ہیں لٹریچرز, جی چاروں مذاہب کی, چاہے وہ امام شافعی ہوں, امام ابن حنبل ہوں, امام مالک ہوں, یا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
جی تو میں نے جو پڑھی ہے تو کسی نے آج تک یہ نہیں لکھا امکان کسب کے موضوع پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ داخل ہے اور ممکنات میں سے ہے، کیونکہ جی جھوٹ بولنا تو ایک عیب ہے جی اور جی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، بالکل اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ممکنات پہ قادر ہے، جی اور جھوٹ بولنا محال ہے۔ اب اس کو آپ سوچیں تو یہ محال عقلاً بھی ہے، محال شرعاً بھی ہے۔ جی جی تو جو رشید احمد گنگوہی صاحب نے لکھا ہے تو اس میں انہوں نے لکھا ہے، میں آسان لفظوں میں بتا دیں، آپ تو ماشاءاللہ سے سمجھدار ہیں، آپ نے عبارت پوری سنی، تو اس میں وہ اس چیز کی نفی نہیں فرما رہے ہیں، وہ تو اس کے تعلق سے ہے، وہ اس کے قبول کرتے ہیں کہ امکان قسم کے تعلق سے جھوٹ بولنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ میں شامل ہے۔ مطلب جہاں تک میرا مطالعہ ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک ہر چیز پر قادر ہے۔ جی تو سوال کرنے والا اگر یہ سوال کرتا ہے، سائل نے سوال کیا کہ کیا وہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، جی تو جواب یہ ہے ان کا کہ اس کی قدرت میں ہے لیکن وہ بولے گا نہیں۔ جی اللہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ اس کی شان کے منافی، یہ بھی ساری تمام باتیں وہیں پر انہوں نے درج کی ہیں جہاں پہ یہ لکھا ہے کہ جی اس کی قدرت میں وہ قادر ہے، جی وہ مجبور نہیں ہے کسی بھی معاملے میں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ بے بس ہے، وہ نعوذ باللہ بے بس نہیں ہے، لیکن جھوٹ بولنا یہ شان الوہیت کے کیا، وہ تو انسانیت کے بھی خلاف ہے، اس لیے اس کی شان کے منافی وہ ہرگز نہیں بولے گا، بے شک لیکن وہ قادر ہے۔ جی یہ انہوں نے کہا۔ اب اس پر آپ کو اعتراض ہے تو میں نے جو ابھی آپ کو جو یہ حل پیش کیا نا آپ کے سامنے، جی تو اس میں ایسا کرتے ہیں تھوڑا سا آپ ہمیں بھی موقع دیں جی اور ہم بھی دیکھیں ذرا جی کتابیں اٹھا کے، بالکل کہ کتاب دیکھتے ہیں۔ ہمارا اپنا ماننا یہ ہے، ہمارا جی اپنا یہ ماننا ہے جی کہ ہم لوگ عقائد میں ماتریدی اور اشعری ہیں اور مسائل میں حنفی المسلک جی ہیں۔ بے شک ہمارا کوئی بھی مسئلہ اگر جی ہمارے جیسے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا حضور حجت الاسلام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا مولانا احمد رضا خان صاحب ہوں یا مولوی احمد یار خان گجراتی صاحب ہوں جی یا جو بھی ہوں، تو اگر ان لوگوں کا بیان کردہ کوئی عقیدہ یا کوئی مسئلہ جی اکابرین اشاعرہ یا احناف سے ٹکراتا ہے، جی تو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ وہ چاہے رشید احمد کا مسئلہ ہو، چاہے اشرف علی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ نانوتوی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ حسین احمد مدنی کا مسئلہ ہو، وہ کسی کا بھی ہو، ہم اس کو نہیں مانیں گے، ان اکابرین کے مسئلے کو مانیں گے، وہاں دیکھ لیں گے۔ بہتر ہے نہیں ہے؟ بے شک تو ہمیں آپ تھوڑا سا موقع دیں، جی تو ہم بھی اوپر بھی دیکھ لیں کہ کیا ہے اکابرین کی اس بارے میں رائے، اور اس کے بعد پھر ہم کسی اور وقت کل اس مسئلے پر بات کر لیں مولانا۔ جی اچھا، کچھ میں عرض کرنا چاہوں گا، اجازت دیں اگر آپ تو۔ جی 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 فرمائیے۔ جزاک اللہ خیر۔ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر شے پہ قادر ہے، جی جی ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کل شیء قدیر۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ممکنات پہ قادر ہے یا اللہ محال پر بھی قادر ہے؟ اور جہاں تک میرا یہ ہے ماننا، اور تمام ائمہ اکرام کا، فقہاء اکرام کا اس پہ اجماع ہے کہ جھوٹ بولنا یہ ایک عیب ہے اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اور اللہ کے لیے جھوٹ بولنا ممکن نہیں ہے، محال ہے۔ تو اس ممکن اور محال کے بیچ کے فرق کو آپ سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ ضرور انشاءاللہ ضرور۔ بھائی جیسے کہ کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا، یہ جی ایک بندے کے لیے تو ممکن ہے، لیکن خدا کی شان کے آگے یہ محال ہے۔ اللہ بہتر عدل کرنے والا ہے، سب سے بہتر عدل کرنے والا ہے نا؟ جی تو آپ اس عبارت کو تھورلی آپ اس کو دیکھیے گا، پھر انشاءاللہ کل اگر موقع ملتا ہے تو اسی وقت میں آپ کو اجازت لے کے آپ کی کال میں کروں گا۔ انتظار کروں گا، میں کل اسی وقت آپ فون کریں، میں آپ سے ضرور بات کروں گا، انتظار ضرور کروں گا آپ کے فون ضرور، کا۔ لیکن ایک چیز یہ سوچتے جائیے گا کہ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، اس لیے اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کرے گا نہیں، اور اس کی بنسبت یہ کہنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے، لیکن جھوٹ بولنا اللہ کے لیے، اللہ کی قدرت میں محال ہے، محال ہے۔ جی 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 اب یہ ہم کہیں کہ اللہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے، تو یہ تو آپ ایک چیز، لیکن بولے گا نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عیب کر سکتا ہے لیکن کرے گا نہیں، یعنی کہ یہ عیب ہے،
اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ اللہ کے لیے محال ہے تو بات ہی ختم ہو گئی. مطلب جو روٹس ہیں، جڑ ہے، وہ جڑ ہی اکھڑ کے چلی گئی باہر. بہرحال کل انشاءاللہ میں کال کرتا ہوں آپ کو اسی وقت. جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ خیر.